ہے تو سارا کھیل فریب کا، زندگی بھی ایک فریب ہے، یہ بزرگوں نے بھی کہا ہے۔ اور میں شروع میں جب نیا فلم میں آیا تو سب فلموں میں میلہ سے لے کر آخر تک نہ جانے کب تک کم عمر تھی میری، اور ہر فلم میں مر جاتا تھا، شہید میں بھی مر جاتا تھا، میلہ میں بھی مر گیا، اس میں نہ جانے کتنے فلموں میں مرا۔ مرنے کے طریقے اور رہے نہیں میرے پاس۔ کس ڈھنگ سے مریں گے؟ ایک ڈھنگ دوسرے سے الگ ہونا چاہیے۔ اور پھر مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میری ذاتی زندگی میں یہ ذاتی زندگی بھی ایک المیہ ہوگی، یعنی جس میں آخر کسی نہ کسی دکھ یا کسی نہ کسی درد کی وجہ سے میرا دم اسی طرح ٹوٹے گا جیسے کہ ان کیریکٹرز کا دم ٹوٹتا ہے۔ میں بھی شاید کوئی دیوداس کی طرح ہی مر جاؤں، شاید نہ جانے کس کے گھر کی چوکھٹ پر میرا دم نکلے۔ اس طرح کے خیالات جب آنے لگے تو میں نے کافی اس میں جد و جہد کی، انگلینڈ تک گیا، ڈرامیٹک کوچز سے ملاقات کی، سائیکائٹرسٹ سے جو کہ ڈرامیٹک دنیا سے متعلق ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، اس کا اثر آپ کی طبیعت پہ پڑنے لگا ہے، اینڈ یہ بات اچھی نہیں ہے، اس لیے آپ کامیڈی کیجئے اور الگ الگ کیریکٹر کیجئے۔ اب یہ تو کہہ دینا آسان ہے کہ کامیڈی کیجئے، طبیعت سنجیدہ ہو گئی، اس کے بعد ہر چیز میں انسان سنجیدگی کا پہلو، رنج کا پہلو، جیسے گھر میں ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جن کی ہنسنے کی عادت ہوتی ہے، یا کچھ ہے جو ہمیشہ تیوری چڑھائے رہتے ہیں، ہم بھی ہمیشہ تیوری چڑھائے کچھ نہ کچھ رنج کا پہلو دیکھتے تھے۔ اب اس میں کامیڈی کیسے کی جائے؟ سب سے پہلی کامیڈی میرے خیال سے میں نے بھول گیا، میں ہاں آزاد، شاید آزاد ہو، ہاں شبنم، اور بڑی مشکل ہوتی تھی پھر اپنے کردار کو کس طرح سے چینج کریں کہ دیوداس ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کو چینج کیجئے آپ۔ اب مغل اعظم میں اف یو ڈو مغلیہ، آپ کی پہلی فلم جوار بھاٹا سے لے کے آج تک جو آخری فلم آپ کی ریلیز ہوئی تھی جس کا وہ گانا بڑا مشہور ہوا تھا، املی کا بوٹا بیری کا پیڑ، اس فلم تک اگر آپ کے سفر کو دیکھا جائے تو آپ نے ٹاپ پوزیشن ہمیشہ ہولڈ کی، یعنی لیڈنگ رولز کرتے رہے۔ تو میں آپ سے ایک بڑا ذاتی سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ان دو آدمیوں سے کون زیادہ طاقتور ہے، دلیپ کمار یا یوسف خان؟ ان دونوں میں طاقتور آدمی کون ہے؟ یوسف خان از دا سبسٹنس، وہ ہے وہ ٹھوس 5 فٹ 10 انچ اور کچھ اوپر قد والا ایک آدمی۔ دلیپ کمار یوسف خان کا سایہ ہے۔ لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چڑھتے سورج اور ابھرتے ہوئے سورج یا ڈھلتے سورج کے ساتھ کہ سایہ سبسٹنس سے بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، بڑا وسیع تر ہو جاتا ہے، لیکن جو سایہ بہت وسیع ہو جاتا ہے پھر وہ گم ہو جاتا ہے اندھیرے میں۔ ایک بات کا جواب دیجئے دلیپ کمار صاحب کہ کیا کبھی ہو رہے ہوں گے کہ ہم لوگ سب بات، کیا آپ اتنی اچھی گفتگو سے بور ہو رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بور ہو رہے ہوں گے۔ دس از آف اے گریٹ انٹرسٹ ٹو دیم، اس لیے کہ پہلی دفعہ تو آپ سے کوئی سوالات کرنے کی ہمت کر رہا ہے۔ دلیپ صاحب کا گرینجر، ان کا روب، ان کی شخصیت کسی کمپیئر کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ جا کے دلیپ کمار صاحب سے سوالات کرے، اور اللہ تعالیٰ نے بفضل خدا مجھے یہ عزت عطا کی کہ
کہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں دلیپ کمار صاحب سے کچھ سوالات کرنے کی آپ کی تالیوں میں جرأت کر رہا ہوں. سر آپ سے ایک سوال اور کروں گا کہ آپ نے ساری زندگی ٹریجڈی کی، یعنی ایک زمانے میں یہ تھا کہ دلیپ کمار ایک آپ گینے کی حیثیت ہے دلیپ کمار کی، کہ ذرا سی ٹھیس لگ جائے گی ٹوٹ جائے گا. یہ سمجھ لیجیے کہ دلیپ کمار جو ہے وہ ایک فرینچ کراکری یا چائنیز کراکری ہے کہ ذرا سا ٹھیس لگی اور ٹک کر کے جی ہاں بکھر جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں ریزہ. لیکن پھر آپ نے لوگوں کو ہنسانا شروع کیا، رام اور شیام، شبنم، کوہ نور، اس طرح کی فلم. تو آپ لوگوں کو رلاتے بھی ہیں، جب چاہتے ہیں آپ رلا دیتے ہیں لوگوں کو، جب چاہتے ہیں آپ ہنسا دیتے ہیں لوگوں کو. تو یہ ہنستا ہنساتا رلاتا ہوا یہ سب آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ بامبے کے آپ شیرف رہے، اور بامبے کا شیرف ہونا ایک کسی آرٹسٹ کے لیے اتنی ہائی پوزیشن کو ہولڈ کرنا بڑی عزت کی بات ہے. آپ کو کیسا محسوس ہوا جب آپ کو شیرف بنایا گیا؟ مجھے کوئی ڈر لگا پہلے تو، کیونکہ شیرف اس کو کہتے ہیں کہ جو دی پرائم سٹیزن آف دی میٹروپولس آف بامبے. He is responsible for the freedom of everybody, for the property and the ownership of people. You don't mind if I keep on speaking in English? کبھی انگریزی بولوں گا، کبھی اردو بولوں گا. نو بھی انگریزی میں ہی کر رہے ہیں آپ. بہت بہتر. سر تسلیم خم ہے، جیسے آپ کا حکم ہوگا اسی زبان میں بولنے کی کوشش کروں گا. وہ ایک امتیازی جگہ ہوتی ہے جہاں کہ اگر کسی کی پراپرٹی چھن جائے اور اس پر کرکی لگے تو بغیر شریف کی مہر کے آپ اس پراپرٹی کو گورنمنٹ ٹچ نہیں کر سکتی ہے. کسی کو جیل یا کسی کی عمر قید یا پھانسی کی سزا بغیر شریف کے مہر کے وہ ہو نہیں سکتا، لگ نہیں سکتی. دیر از اے لیگل ریممبرنس. اس میں وکیل ہوتے ہیں، سالیسیٹرز ہوتے ہیں ہمارے دفتر میں، اس لیے وہ مسئلہ مشکل تھا. اور دوسرا یہ کہ معاشی اقتصادی زندگی کا ہی از دا پیوٹل ہیڈ. روٹیرین موومنٹ، ڈینٹل سرجنز کانفرنس، لائرز کانفرنس اینڈ ڈسکشنز، جوڈیشری کے، عدالت کے، انصاف کے، ان کی قدریں، اس قسم کے جو سیمینارز ہوتے ہیں اس میں اس کو جا کے بولنا پڑتا ہے. ان کانفرنسوں کا آغاز یا افتتاح کرنا پڑتا ہے، اس لیے نالج ضروری ہے. مجھے کافی موقع ملا کہ میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کروں، واقفیت حاصل کروں مختلف موضوع سے، اور اس لیے وہ ایک بڑا دشوار کن بھی تھا، دقت طلب بھی تھا، لیکن بہت ہی سبق آموز اور بہت ہی ایک ایجوکیٹو قسم کا پروسیس تھا. اچھا سر، ایک بات آپ نے ہمیشہ شروع سے لے کے آج تک آپ کی تعریف کے لیے جو میں نے الفاظ کہے تھے وہ یقیناً بہت چھوٹے ہیں آپ کی شخصیت کے سامنے. میں ایک بات سہج اس کا میں اعتراف کروں کہ معین اختر کا نام سنا تھا اور ان کی بھی خداداد ذہنیت اور شہرت سے میں واقف ہوں. آج جب مجھے یہ منصوبہ تھا آج معین اختر میرا انٹرویو لیں گے تو میں نے اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھا. معین اختر خود اپنے اس فن اور اپنے ہنر میں یکتا ہیں اور بہت ہی ذی فہم، ذی ادراک اور بڑی خوبصورت شخصیت ہیں. میں اپنا ہدیہ تشکر اور اپنی پسند اور اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.
if you do مغلیہ شاہانہ تمترا اور گفتگو کا وہ انداز کہ صبر میں کروں جس کی دنیا ویران کر دی گئی، اور صبر وہ نہ کریں جن کے صرف شوق بادشاہت کو ٹھیس لگی. نہیں درجن سنگھ، یہ تمہارے مہابلی کی بادشاہی نہیں، خدائی ہے کہ وہ دلوں پر بھی پہرا لگا دینا چاہتے ہیں. لے جاؤ یہ دفتر بیمانی، یہاں کوئی اکبر اعظم کا ولی عہد نہیں. اب یہ دیوداس کی سرگوشیوں کے بعد یو ہیو ٹو ٹرین یور سیلف اینڈ یو ہیو ٹو ایکوائر اے نیو پرسنالٹی. گنگا جمنا میں کہ زیادہ چپڑ چپڑ کری تو ایک دل کے دہی ہو رہا پٹا طبیعت چوکنا ہو جائے ہے. تو you know, you have to almost change a personality, and that's the training of an actor. Otherwise کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی پرسنالٹی ہر چیز میں ڈھال دیتا ہے. وہ جتنے پکچر دیکھیں، کئی ایسے آرٹسٹ ہوتے ہیں کہ ان کی بس ایک پرسنالٹی انہوں نے اختیار کی، وہ پورا کیریئر اسی میں گزار دیا. بٹ اف یو کیپ آن چینجنگ اٹ، تو ایک تو ذہنی صحت اچھی رہتی ہے، اور ایک اپنے ہنر میں، اس کرافٹسمین شپ میں انسان کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے موقع ملتے ہیں. سر، میں آپ کی تعریف کے لیے جو میں نے الفاظ کہے تھے وہ یقیناً بہت چھوٹے ہیں آپ کی شخصیت کے سامنے. میں ایک بات سہل اس کا میں اعتراف کروں کہ معین اختر کا نام سنا تھا، اور ان کی بھی خداداد ذہنیت اور شہرت سے میں واقف ہوں. آج جب مجھے یہ منصوبہ تھا آج معین اختر میرا انٹرویو لیں گے، تو میں نے اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھا. معین اختر خود اپنے اس فن اور اپنے ہنر میں یکتا ہیں، اور بہت ہی ذی فہم، ذی ادراک اور بڑی خوبصورت شخصیت ہیں. میں اپنا ہدیہ تشکر اور اپنی پسند اور اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا چاہ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. اب مجھے کبھی، سر ایک لمحہ لوں گا آپ کا، مجھے کبھی زندگی میں نہ میرے وہم و گمان میں تھا، نہ خواب کے کسی حصے میں تھا کہ میں دنیا فلم کے اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ کھڑے ہو کے کبھی ان سے گفتگو کروں گا. اور جن خیالات کا اظہار یوسف بھائی نے کیا ہے، دلیپ کمار صاحب نے کیا ہے، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ جتنا کچھ کرتا ہوں اس سے زیادہ کوشش کروں گا کہ اب میں اتنی اچھی پرفارمنس کروں کہ دلیپ کمار صاحب بار بار مجھ سے یہ بات کہیں. ہم سب دلیپ صاحب کو ایسے رخصت کریں کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں کہ بہت ساری تالیاں دی گریٹ دلیپ کمار.